أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت بات بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. پیچھے بات ہوئی تھی جو آپس میں تم عہد کرتے ہو ان کو نہ توڑو، ان کی پاسداری کرو. یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو عہد تم اللہ سے کرتے ہو ان کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ توڑو. یعنی ثمنًا قلیلا، یہ دنیا کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے، بہت کم فائدہ ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ کے ساتھ جو تم عہد کرتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا اپنے رب سے عہد کر رہے ہو کہ ہم اللہ کی بات بھی مانیں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانیں گے. تو کلمہ پڑھ کے میرے محترم بھائیوں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ توڑو. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مال کے تمے میں آ کر شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو. یہ دنیا کا مال انتہائی تھوڑا سا مال ہے، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ کے عہد نہ توڑو. میرے محترم بھائیوں ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر بھی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النساء ہے، آیت نمبر 177 ہے. اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، میرے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا بہت تھوڑا سا سامان ہے. ساری دنیا انسان کے پاس کیوں نہ ہو، ساری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، بہت تھوڑا سا سامان ہے یہ دنیا کا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی جو شریعت کے مطابق مال تمہارے ہاتھ میں آئے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ ناجائز مال، وہ حرام مال، جو جتنا بھی آپ اکٹھا کر لیں، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. تمہارے حق میں وہ بہتر ہے جو شریعت کے مطابق ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے، وہ مال تمہارے حق میں بہتر ہے. ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے گئے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 86 ہے. وہاں پر ہم نے جناب شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھا کہ جب وہ آئے تو اس کی قوم جو تھی وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، کوشش کرتے تھے کہ مال زیادہ ہاتھ آئے، دینے میں تھوڑا مال دیتے اور جب پیسے لیتے تو زیادہ لیتے. اسی طرح ڈکیٹیاں کرتے، وارداتیں کرتے، بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگے تھے. تو وہاں پر جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنی قوم کو تربیت دی، کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ جو مال اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی جو اللہ تمہیں نفع دے رہا ہے، جو اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے تجارت کا، کاروبار کا، جو جائز طریقہ ہے اس کو اپناؤ، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو. تو سچی بات ہے میرے محترم بھائیو، اگر بندہ مومن ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر راضی ہوگا کہ جو طریقے میرے اللہ اور میرے رسول نے بتلا دیے ہیں مال کمانے کے، دنیا کمانے کے، تجارت کرنے کے، وہ میرے لیے بہتر ہے. وہ کوئی حرام خوری نہیں کرے گا، ناجائز طریقے نہیں کرے گا، کوئی فراڈ نہیں کرے گا، وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے گا. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک جو میرے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں کچھ کو پتہ ہے، کوئی شعور رکھتے ہو، تو جو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں یہ تمہارے لیے فائدے والی باتیں ہیں. اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس جنت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی. دنیا فانی چیز ہے، دنیا کا مال بھی فانی ہے. انسان جتنا بھی اکٹھا کر لے ایک نہ ایک دن کوئی دوسرا اس کا وارث بن جاتا ہے. پھر انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، کب دوسرا وارث بن جائے گا. یعنی ایک لمحے انسان وارث ہوتا ہے اور دوسرے لمحے انسان لا وارث ہو چکا ہوتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں دنیا کے مال کی کوئی وقت نہیں ہے. اس کے لیے میرے محترم بھائیوں ہم شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں، اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کریں. بہت بڑا نقصان ہو جائے گا
اگر ہم نے دنیا کے مال کے تمے میں اپنے رب کو ناراض کر لیا، رسول کو ناراض کر لیا، تو میرے محترم بھائیو ایسا خسارہ ہو گیا جس کی تلافی بھی شاید ممکن نہ ہو، جس نقصان کو شاید پورا بھی نہ کیا جا سکے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ہم نے اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر ہم نے اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں کہ یا اللہ جو تو کہے گا ہم وہ کریں گے، جو تیرا نبی کہے گا وہ ہم کریں گے۔ تو اس عہد کی پاسداری کریں، انشاءاللہ اللہ دنیا کے اندر بھی خوبصورت زندگی دے گا، اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس قرآن کا